بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق پاکستان کی سلامتی, بقا اور اس کے دفاع سے ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ملک, کوئی قوم وہ سروائیو نہیں کر سکتی جب تک اس کی کوئی نظریاتی اساس نہ ہو. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس کے پاس ایک بنیادی نظریہ نہ ہو جس کے اوپر وہ ملک اور وہ قوم اس وقت دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں. اس حوالے سے پاکستان میں بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کچھ اس کے ناقدین بھی ہیں, کچھ اس پر تنقید کرتے ہیں, کوئی کسی حوالے سے بات کرتا ہے, کوئی کسی حوالے سے بات کرتا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ اگر نظریاتی اساس نہ ہو تو اس دنیا میں جسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے جینا کتنا دشوار ہے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں, میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں آپ سے کہ میرے ساتھ اس وقت گفتگو کے لیے موجود ہیں آغا مرتضیٰ پویہ صاحب. آپ سینئر اینالسٹ ہیں اور دنیا کے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس کے اوپر اور اس کے تناظر پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق احمد صاحب, وائس چیئرمین ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور دفاعی اعتبار سے اور اسی سے ریلیٹڈ دوسرے امور پر ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. اس کے ساتھ نوجوانوں کی ترجمانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید اقبال صاحب. آپ علامہ اقبال کے پوتے ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال کے برخوردار ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور ترجمانی کر رہے ہیں اور کریں گے نوجوانوں کی اور اس چینج کی جس کی دعوے دار ان کی جماعت ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں, آپ کو ہم کلپس دکھائیں گے جس میں پاکستان مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف یعنی چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا کہا. آئیے دیکھتے ہیں کلپس. اپنے معاملات اس طریقے سے نبھائیں جس سے ہمارے اپنے اور ملک دونوں کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو. یاد رکھیں کہ ہم تبھی سرخرو ہوں گے جب نظریہ پاکستان میں ہمارا یقین مکمل ہوگا. اس یقین میں شکوک پیدا کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. جی آغا پویہ صاحب, آپ نے سنا چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا کہا, اور جو میں نے اپنے ابتدائیہ میں عرض کی تھی کہ کچھ لوگ نظریہ پاکستان پر تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا قومیں سروائیو کر سکتی ہیں وداؤٹ ہیونگ اے فیتھ ان آئیڈیالوجی؟ بسم ربی شہداء و صدیقین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ المنتجبین. سلیم بخاری صاحب, نظریے کی اتنی امپورٹنس ہے کہ امریکہ نے اب ورلڈ وار 2 کے بعد کوشش یہ کی کہ پوری دنیا کو ڈی آئیڈیولوجائز کر دے. جی, پوری دنیا کو. ٹھیک. اور مسلم ممالک میں ڈی اسلامائزیشن, ڈی نیوکلیئرائزیشن اینڈ ڈی ملٹرائزیشن آف مسلم سوسائٹیز از دیئر ٹارگٹ. ٹھیک. ٹھیک. سوویت یونین کے پاس ایک بہت مکروہ فلسفہ تھا. ٹھیک. ایک مکروہ آئیڈیالوجی کمیونزم کی طرف ہے. ہاں جی, ایک مکروہ آئیڈیالوجی تھی. اس سے وہ دستبردار ہوئے اور they imploded. they crumbled. No, they imploded. ٹھیک. They imploded. ٹھیک. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے it's got no ideology and it is on the verge of implosion. The US has no ideology accepting to rape the world. ٹھیک. And they are now imploding. So therefore, the ideology is most important, number one. Pakistan ideology is very clear. We all want to see, ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں ایک مقتدر اسلامی پاکستان. ٹھیک. پویہ صاحب واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب, آپ تو نظریہ پاکستان کے امین ہیں ٹرسٹ کو, کہ آپ وائس چیئرمین ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ ہمارا یوتھ آج جو نوجوان آدمی ہے
اس کو کس حد تک نظریہ کے بارے میں پورا ادراک ہونا چاہیے, اور اگر وہ ادراک ہو جائے تو یہ قوم کیا بن جائے گی؟ ذرا اس حوالے سے اگر آپ کچھ فرما دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں امین نہیں ہوں, ساری قوم ہی امین ہے. ٹھیک, نظریہ پاکستان. نوجوانوں کے بارے میں اہم بات یہ ہے جی کہ پاکستان کا جو آج کل کا نوجوان ہے وہ متلاشی ہے ایک بڑے خوشحال پاکستان بنانے کا, اور وہ سوالات یہی پوچھتے ہیں. ان کے بارے میں کنفیوژن ضرور ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ ادراک ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پر فخر کرنا چاہیے. ٹھیک, اس ادراک کو تقویت دینے کے لیے وہ معاشرے کے اندر اس کے لیے سہولتیں, تعلیم کی اور باقی چیزیں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے نوجوانوں سے ہم ملاقات کرتے رہتے ہیں, بے شمار آتے ہیں, پشاور سے لے کر کراچی تک اور بلوچستان سے لے کر باقی جگہوں تک. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں چمک ہے. پاکستان کے معاملات کے بارے میں وہ یہ اس بات کے متلاشی ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے پاس ان کے جو خطوط آتے ہیں اس میں اس بات کی تلاش ہوتی ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا وہ کیسے حاصل کیا جائے گا, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اہم بات ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے آپ ایک مضبوط گویا کے ستون پر قائم کر سکتے ہیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں فیل کر رہے ہیں, نوجوان فیل نہیں کر رہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے جو کہ منتشر ہے, اس میں کوئی اچھے اسکول ہیں, کوئی برے اسکول ہیں, کوئی ایلیٹسٹ ہیں, کوئی دوسرے ہیں. یعنی آپ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نوجوان میں تڑپ تو ہے, بالکل ہے, بس صرف اس کو رول ماڈل اور گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے, آپ نے دیکھا چیف نے کہاں کھڑے ہو کے اور کیا بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دفاع پاکستان کے ساتھ بھی اس کا بڑا لنکیج ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بخاری صاحب, میرا خیال ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں اور پاکستانی قوم کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل کیانی نے یہ جو بات کہی ہے کہ نظریہ پاکستان میں اگر ہم مکمل یقین نہیں کریں گے تو پاکستان کمزور ہو جائے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کا اشارہ غالباً وہ ان کوارٹرز ہیں ان دی میڈیا اینڈ دا سول سوسائٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 سال میں, خاص کر اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد, جو ایک بڑے ویل آرکسٹریٹڈ پلان, ایک بڑے پلاننگ کے ساتھ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی, نظریہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال اور 23 مارچ کی ریزولوشن ان کو ڈیلیبریٹلی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام اور خاص کر پاکستانی یوتھ کو مس گائیڈ کیا جائے کہ پاکستان کی کریشن کے بارے میں. میں آپ کو صرف یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا اور یقیناً پوری قوم کو دکھ ہوا ہوگا کہ ایک بڑے پریمیئر چینل پہ اور 1-2 چینل پہ یہ بات ہوئی ہے. 23 مارچ کو جو ابھی پروگرام ہوا ہے, لائیو پروگرام جناب, اس میں پہلے 15 منٹ نظریہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, 23 مارچ کی ریزولوشن پہ ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے, اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ایک نغمہ پیش کیا جائے گا. تو ہم یہی سمجھے کہ ظاہری بات ہے ہم نے قومی ترانہ ہوگا, اور ہم اتنا دکھ ہوا کہ کشور کمار کا لائیو گانا سنایا گیا وہاں. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. یہ دس از دی کنسپریسی وچ از ٹیکنگ پلیس کہ کس طرح لوگوں کو برین واش کرو, پولوٹ کرو اور پاکستان کی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن میں دراڑیں ڈالو. ٹھیک جناب ولید اقبال صاحب, آپ اور آپ کی پارٹی چینج کی بات کرتے ہیں کہ چینج آئے گی, اور اس کے لیے نوجوان آپ کے جو ہیں وہ ہرکارے ہیں, وہی آپ کا ہراول دستہ ہے. آپ یہ بتائیے ان کے اندر یہ اسپرٹ ٹو سٹک ٹو پاکستان آئیڈیالوجی, اس کا لیول کیا ہے؟ جی واضح طور پہ ایک بڑا ایک منفرد اور نمایاں لیول موجود ہے جی. اور پاکستان میں خصوصاً ایکچولی یہ بات یہاں جنرل کیانی کی تقریر سے شروع ہوتی ہے. جی. تو انہوں نے جو یہاں پہ فرمایا کہ تھوڑا سا اگر اس کے کینوس کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کہا ہم سرخ روح اسی وقت ہوں گے جب نظریہ پاکستان میں ہمارا یقین مکمل ہو. ٹھیک. اور اس سے پہلے اپنی اسپیچ میں جس کا کلپ آپ نے نہیں دکھایا اس حصے کا, اس میں پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے حوالوں سے حالت جنگ میں ہیں, اور ہم اس حالت جنگ میں یقیناً سرخ روح ہوں گے, اور اس سرخ روح ہونے کو وہ لنک کرتے ہیں نظریہ پاکستان میں اب یقین کے مکمل ہونے کو. لیکن اس کے بعد جو مزید اس کی وہ وضاحت اور اس کی تشریح جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, سب سے پہلے یہ کہ ہم سب پر لازم ہے کہ
آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو ایسے نبھائیں کہ جن سے ہم خود اور ہمارے ملک کی عزت و وقار میں اضافہ ہو۔ ولی صاحب میں واپس آپ کے پاس ہی آؤں گا، اس بریک کا ایک وقت ہے، اگر آپ اجازت دیں چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ولید اقبال صاحب سے۔ ولید آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو اقبال کا پاکستان ہے اور جو اقبال نے ان کا تصور پیش کیا ہے خاص طور سے جاوید نامے میں، اس حوالے سے آج کا جو یوتھ ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ آج کا یوتھ جو ہے وہ متلاشی ہے ایک ایسی تبدیلی کی جو کہ صحیح جمہوری نظام کو لے کے آئے، ایسے جمہوری نظام کو، اور اب میں جنرل کیانی کے الفاظ ہی، کیونکہ انہی کی تقریر سے آپ نے اس بات کو شروع کیا تھا، ایسے کیونکہ وہ جب ایکسپلین کرتے ہیں نظریہ پاکستان میں ہمارا جو ایمان مکمل ہونے کا، اس کے بعد جو باتیں کرتے ہیں آئین کے دائرے میں رہنے میں، اپنے معاملوں کو نبھانے ایسے طریقے سے کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جس سے ہمارے وقار اور عزت میں اضافہ ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جمہوری نظام کا اولین مقصد صرف اور صرف عوام کی فلاح اور خوشحالی اور اس کی عزت نفس میں اضافہ ہے، ٹھیک، اور ساتھ ہی ساتھ ایک متوازن معاشرے کا قیام کہ جس میں انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ یہ جنرل کیانی کے الفاظ میں لفظ بلفظ ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان کی قومی سلامتی مزید مستحکم ہوگی۔ ٹھیک، تو آئین کے دائرے میں رہنے کی بات انہوں نے کی، جمہوری نظام کے اولین مقصد کی بات انہوں نے کی، عوام کی فلاح اور خوشحالی اور ان کی عزت نفس میں اضافے کی، اور ایک ایسے متوازن نظام کا قیام کہ جس میں انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ تو علامہ اقبال کے الفاظ میں جو نوجوان نسل جو ہے وہ جس کو دیکھتی ہے، وہ یہی دیکھتی ہے کہ ایسی جمہوریت نہیں کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، بلکہ ایسی جمہوریت جس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا ہے کہ سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو۔ سو نوجوان اس کے متلاشی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ صاحب آپ نے دی گفتگو سنی، باقی مہمانوں کی بھی آپ نے وہ کلپس بھی دیکھے، یہ فرمائیے گا کہ یہ گیاری میں وزٹ کے دوران انہوں نے یہ موقع کیوں چنا کہ وہ سیاچن کی بات بھی کر دیں، اور اشارہ جس طرف ہے آپ سمجھتے ہیں جو ازل سے ہمارا دشمن ہے، تو آج پاکستان میں کن عوامل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ازلی دشمن کے ساتھ بھی اور جو بھی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، بہی خواہ نہیں ہے، اس سے نبٹ سکیں؟ ذرا یہ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا گائیڈ کر دیں۔ پاکستان کی انفارچونیٹ ہسٹری جو ہے یہ ہے کہ ہم دوستوں جو ہمارے اصل دشمن ہیں ہم نے گھر میں لا کے ان کو بٹھا دیا۔ ٹھیک، میں امریکنوں کی طرف اشارہ کر، وہ ہمارے بہی خواہ اپیئر ہو، نہ کبھی تھے نہ ہوں گے، نہ ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ نہیں، ایک تبدیلی انشاءاللہ ان میں بھی آئے گی، ایک حکمت ان میں بھی آئے گی۔ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں حکمت کبھی نہ آئے، آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے خامخواہ کا، خامخواہ، کوئی نہیں۔ امریکنوں نے اس کو ہمارا دشمن بنوایا، نہیں تو قائد اعظم نے جب پاکستان حاصل کیا، he says we are not، ہم زندگی بھر کے لیے دشمن نہیں رہنا چاہتے، ہم ایک نئے ایکویلیبریم چاہتے ہیں آپس میں۔ ٹھیک، اور اس میں اضافہ ہو گیا، تیسرا دشمن جو اضافہ ہو گیا وہ صہیونیت ہو گئی، ٹھیک، اور ایک انہولی ٹرینٹی جو ہے موروز وجود میں آ گیا، جو چاہتا ہے پیکس زایونیکا جو ہے پوری دنیا پہ عائد کر دے۔ مگر الحمدللہ دو چار لوگوں نے جو اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا، دو چار تاریخ میں دو چار لوگوں نے، معاصر کی تاریخ جو ہے، ایک امام خمینی نے، ایک خالد مشعل نے جو پوری فلسطین کی پوری گیم کو ستیاناش کر دیا، صہیونیت الٹ دیا ہے، الٹ دیا It is turning the table۔ اور ایک حزب اللہ۔ یہ تین مورلی ان کی سٹیچر زیادہ ہے۔ امام خمینی کے پاس کوئی خاص نئی بات نہیں تھی، ایک تقویٰ تھا اور ایک عزم تھا، اور یہی خالد مشعل میں ہے اور یہی حزب اللہ میں ہے، اور انہوں نے پوری تاریخ کی ایکویلیبریم کو ختم کر دیا۔ ایک بات اور بتا دیجئے، یہ جو امن کی آشا کا پیغام ہم دے رہے ہیں یہاں سے، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے،
تعلقات کی بہتری بھی آ سکتی ہے, اصل مسائل کو بھول جائیں, صرف تجارت ان کے ساتھ کر لیں. اس اپروچ پر کیا کہتے ہیں آپ؟ You have to look beyond tomatoes and potatoes. ٹھیک, جو تھیم ان کی ہے لک بیونڈ کشمیر, کہ ہم یہ کیمپ ڈیوڈ ہے, اور الحمدللہ کیمپ ڈیوڈ نے جو اسرائیل کو دکھلا دیا کہ کیمپ ڈیوڈ جو ہے ایک ایکسیڈنٹ پرون ریلیشن شپ ہے, ایک امپوزڈ پیس ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اینی تھنگ ورس دین وار از این امپوزڈ پیس. انڈیا ہم پر کیمپ ڈیوڈ امپوز کرنا چاہتا ہے, امریکہ چاہتا ہے ہم پر ایک کیمپ ڈیوڈ انڈیا امپوز کرے, اور اس کے حق میں سب سے اونچی آواز پنجاب سے آئے. ٹھیک, اور وہ کس نے شروع کیا اس کا؟ میاں برادران نے, کہ یہ کیا پارٹیشن, کیا ویسٹ آف ٹائم ہم کر رہے ہیں, ہمیں تو تجارت چاہیے, کیا چاہیے. اور اس کے لیے کس نے تیاری کی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے یہ کیمپ ڈیوڈ ہے. دو اپوزڈ پولیٹیکل فورسز کو ایک جگہ. آپ پویا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسی طرف جس پر پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے نئے سرے سے. چلو کریں گے ہم دوسروں کو دیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ نے نوجوان آدمی کی بات بھی سنی, آپ نے پویا صاحب کا تجزیہ بھی دیکھا ہے, یہ فرمائیے گا کہ آج قوم کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے کہاں کہاں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. میرے خیال میں 4 شعبے ایسے ہیں جس کو صحیح لائن پر چلنا چاہیے. ٹھیک, پہلا شعبہ جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ساری قوم ہے بحیثیت مجموعی, ٹھیک, جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی وارث ہے. ٹھیک, ایک توحید کے معاملے میں اور رسالت اور ان چیزوں کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. یہ قوم کے ایک بنیاد ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہمارے لنکنگ فیکٹر ہے. ان فیکٹر. ٹھیک, نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے 4 یا 5 جو ریاستی ادارے ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اس میں عدلیہ بھی ہے, مقننہ بھی ہے, اور انتظامیہ بھی ہے, اور جو آپ کا شعبہ ہے میڈیا بھی ہے. اچھا, یہ وہ شعبے ہیں کہ جن کے اندر جو ساری قوم کی رہنمائی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر یہ خود گمراہ نہ ہو جائیں. ٹھیک, تیسری جو حصہ ہے وہ ہے, میں عرض کرتا ہوں اسے عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں, وہ دانشوروں کا, رائٹرز کا, مصنفین کا, اور جو مطلب سوچ بچار کرنے والے ہیں, بڑے تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے سارے. یہ ایک پورا ادبی علمی ایک طائفہ ہوتا ہے جو کہ مختلف لیول پر قوم کی رہنمائی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گا جب بریک سے واپس آئیں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے 3-4 شعبوں کی تو نشاندہی کر دی جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی آپ کی بات جاری تھی جب ہمیں بریک پہ جانا پڑا. جی, اس میں 2 اور شعبہ جات کا اضافہ کریں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج جو ہے دفاع پاکستان کے لیے نظریاتی فوج کا ہونا ضروری ہے. اور ہماری فوج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظریاتی ہے, جیسے کہ آپ نے کمانڈر جی صاحب کا سنا. اور جو آخری چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے نوجوانوں کے حوالے سے, کہ نوجوان اب بھی قائد اعظم علامہ اقبال کے عاشق ہیں, مگر قائد اعظم علامہ اقبال کے میسج کو مستند انداز میں پہنچانا یہ اس وقت فرائض سر انجام نہیں دیے جا رہے. بہت غلط فہمیاں پیدا. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام, ہمارے چینل, ہمارے سارے قائد اعظم علامہ اقبال کے میسج کو بالکل صحیح انداز میں پہنچائیں, جو کہ جنہوں نے کہ یہ ایک ہمارے اندر جذبات پیدا کیے, نظریاتی ایک طاقت پیدا کی اور ایک متحرک ہمیں کر دیا. میں اس سلسلے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بن گیا, پاکستان بنے ہوئے 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے, تو آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں کراچی میں جو تقریر کی 15-16 یعنی دسمبر کو, 2 الفاظ, 2 الفاظ انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ اٹ بی کلیئر, میں ترجمہ کرتی ہوں, یہ بات واضح کر دی جائے کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہوگی, مسلم اسٹیٹ, اور جو اسلام کے مثالی اصولوں یہ نسب اللہ انہوں نے کہا تھا اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیلز پر قائم ہوگی. یہ کوئی کلیسیائی ریاست نہیں ہوگی. جہاں تک شہریت یہ شہری حقوق کا تعلق ہے, اسلام میں کوئی امتیاز نہیں. سارا عالم حتیٰ کہ اقوام متحدہ بھی پاکستان کو ایک مسلم ریاست گردانتا ہے. یہ ہے وہ میسج
جو قائد اعظم نے دیا جس میسج کو پہنچانے کی صحیح معنوں میں. اور تو ڈاکٹر صاحب ان کا کیا کیجئے جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا, یہ تو ایک جمہوری اور فلاحی ریاست بنانی تھی, اور قائد اعظم سیکولر تھے, یہ تو اس کی نفی بذات خود ان کا اپنا بیان ہے. ان کے تو میرے خیال میں درجنوں بیانات ہیں. سیکولر کا لفظ کیا اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا؟ کیا قائد اعظم زبان میں اتنے ہی کمزور تھے کہ یہ لفظ نہیں لا سکتے؟ بات یہ ہے کہ ان کی جو ساری اپروچ تھی وہ حضور مثال کے طور پر ان کی جتنی بھی ان کا جو انٹرنیشنل آئیڈیلزم ہے وہ تو اسلامک دنیا کو اکٹھا کرنے کا تھا. اب آپ کے پاس اگر وقت ہو تو میں ان کا ایک یہ ذرا پڑھ کے سنا دوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اس کے لیے. جی بگیٹی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جنرل کیانی صاحب کو کیا سوچی کہ سیاچین میں کھڑے ہو کے یہ سب کچھ انہوں نے کہا, اور ایک کلیئر میسج جو یہ دیا کہ یہ سیاچین جو ہے یہ ان کی مرضی سے طے نہیں ہونا کہ حد بندیاں کر لو تو حد بندیاں ہو جائیں گی, اور ساتھ کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے میسج بڑا کلیئر دیا ہے انڈینس کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو فضا تھوڑی بن گئی تھی پیچھے کہ شاید یونیلیٹرل وڈرال ہوگا, یک طرفہ وڈرال ہوگا سیاچین سے پاکستان آرمی کا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا. اور اگر وڈرال ہوگا تو وہ اسی وقت ہوگا جب کہ ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ ہوگا ایٹ دی ہائیسٹ لیول جو کمپوزٹ ڈائلاگ چل رہا ہے, اور اس میں جو سیٹلمنٹ ہوگا اس کے تحت اگر دونوں آرمیز سائملٹینیسلی وڈرا کریں گی تو پھر جو ہے بات آگے بنے گی. مطلب پاکستان تیار ہے پرووائڈیڈ انڈیا جو ہے وہ بھی اپنے یہ آکوپائیڈ انڈیا سے کسی سلیقے سے کسی طریقے سے ہوگا, انڈیا کی خواہش پر نہیں ہوگا. جی بالکل. تو یہ ایک مطلب سائملٹینیس وڈرال ہوگا, یونیلیٹرل وڈرال کی انہوں نے بالکل اس کو رول آؤٹ کر دیا. ایک تو یہ, لیکن اب میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں شودا کے فنکشن پہ جو ان کی تقریر تھی. انہوں نے ایک جو بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں افواج پاکستان جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں اور جمہوری پروسیس کو کنٹینیوشن کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فوج کسی پرسنالٹی کو سپورٹ کرنے میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیے وزیر اعظم آتے ہیں جاتے ہیں, حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, لیکن ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ اہم بات ہے. دوسرا انہوں نے ڈیموکریسی کے آبجیکٹو کے حوالے سے بات کی کہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ عوام کی خوشحالی, ان کا اشارہ اور میسج تھا کہ جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے, جس طرح معاشرے میں سوسائٹی میں افراتفری ہے, ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے, اور وہاں پہ 139 لوگ جو ہیں ہمارے فوجی ان کے دے آر بیریڈ انڈر دی سنو اوور دیر, اور جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے آج تک پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی تک وہ نہیں گئے سیاچین, ہی اسٹل ناٹ گون ٹو سیاچین. تو ان کا یہ میسج تھا کہ ایسی جمہوریت جس میں اگر عوام خوشحال نہیں ہے, اگر اسے جمہوریت کہنا بھی نہیں چاہیے. دیٹ از ناٹ ڈیموکریسی ان دی ریئل سینس. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں کہ آرمی جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے, اور ان تمام امپریشنز کو ڈسپیل کر انہوں نے اپنے 4 سالہ کردار سے ثابت کر دیا. ولید آپ ایک بات بتائیے مجھے, آپ کی مسکراہٹ جو ہے بڑی معنی خیز میں دکھائی دے رہی ہے. یہ فرمائیے کہ آپ کا چونکہ انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے, آپ اسی ایج گروپ سے تعلق بھی رکھتے ہیں, جو پاکستان کا یوتھ ہے, یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ تو بالکل ہوا میں ہوں گی اگر یہ اسپرٹ ان کے اندر انکلکیٹ نہیں ہوئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ, یوتھ میں جان ہے؟ جی بڑی جان ہے جی بہت, اور میں نے ان کا جوش و جذبہ, مجھے اپنے سیاسی سفر کے آغاز جس چند ماہ ہوئے ہیں اس میں بڑا یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں کراچی کے بھی عظیم الشان ایک ایونٹ پہ گیا, اس کے بعد سیالکوٹ 23 مارچ کو, اس کے بعد اپریل میں ایبٹ آباد. تو اکثریت تو وہاں یا بہت بھاری تعداد میں نوجوان, اکثریت میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ اس طریقے سے اب لوگ سیاسی پروسیس میں اپنا شریک ہونے سے کے لیے بتاب ہیں, اور یعنی یہ نیگیشن بھی ہے حکومت کے اس دعوے کی کہ جی لوگ جو ہیں وہ اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں پاکستان کی, بلکہ اب پہلے سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جی. اور وہ لوگ وہ اپنے بچوں کو لے کے ساتھ آتے ہیں ان ایونٹس کے اوپر, جہاں جلسوں کے اوپر فیملی سمیت فیملیز گئی ہیں, بزرگ گئے ہیں, بچے, اور وہ لوگ جو زندگی میں کبھی نہیں گئے, میرے اپنے جاننے والے ہیں جو کبھی نہیں گئے, حالانکہ پارٹیوں کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے لیڈروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, وہ گئے ہیں کہ نہیں جی میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے گیا ہوں. میں نے کہا دیکھیں کہ خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. تو آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ یوتھ ڈیلیور کرے گا؟ بالکل جی, علامہ اقبال کے فلسفے میں تو نا امیدی جو ہے وہ کفر سے مترادف ہے. بالکل پوری امید ہے جی. پویا صاحب یہ آپ نے کمپٹیبل کی بات کر کے مجھے تو پریشان کر دیا ہوا ہے, لیکن جیسا میں نے کہا اس پہ پروگرام کریں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے پچھواڑے میں یہ جو شروع ہوئی بات ٹیونس سے, پھر یمن,
پھر لیبیا، پھر یعنی ایجپٹ اور اب سیریا. یہ کیا سازش ہے؟ اس کا اگلا ٹارگٹ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ الحمدللہ پاکستان ٹارگٹ تو ہے، ٹارگٹ سے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے. امریکن ٹارگٹ چاہتے ہیں وہ ایک ڈس ممبرڈ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو ڈیلیور اس ٹو دا انڈینس کہ بھائی آپ سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے، انڈیا از یور بگ بردر. ٹھیک، یہ ہے یا سب کانٹیننٹ کا ماما انڈیا ہے، آپ پورے کو اس اس کے علاقے نیچے رہنا ہے. اس کے نیچے رہنا. خیر کوشش کر لیں، کوشش کی، اور 65 سال ہمارے اسی کیمپ ڈیوڈ میں ہی گزرے ہیں. ٹھیک، وہ ایک میں سخت باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. ٹھیک، مگر جو آپ نے اشارہ کیا ہے مڈل ایسٹ کا جو سین ہے، وہ ٹرانزیشن مینجمنٹ امریکن خود کروا رہے ہیں. ٹھیک، ٹونس میں کروایا. ٹونس واز مور زائنس دین ایون تیل اویو. ٹھیک، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اچھا ایجپٹ واز ٹوٹلی تیل اویو. تو وہاں پہ ایک بوڑھے شیر کو ہٹا کر جوان شیر فوج کے حوالے کر دیا تنتاوی، اینڈ ہی از ناٹ الاؤنگ ڈیموکریسی ٹو کم ایٹ آل. ٹھیک. مگر کوئی ان چیزوں سے کچھ نہیں تھا. امریکن نے جو مین فیصلہ جو کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلامی افکار سے اب نبرد آزما نہیں ہوں گے. تھریٹ فیل کرتے ہیں اس کو اپنے لیے 100%. مگر یہ اپنے زگ زیگز میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. پاکستان کی جو مشکل وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جناح صاحب کے بعد آج تک کوئی اخلاقی مورل ہائی مورل لیڈرشپ آئی نہیں ہے، اور خاص طور پر فوج میں. بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں این ڈی یو میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور پورے گن دوں گا. ایک چیز اس وقت جو پاکستان کو بچا سکتا ہے وہ ایک شخص ہے جس کی ہائی مورل سٹینڈنگ ہے، وہ ہے اے پرسن لائک جنرل عبد الوحید کاکا. واپس آتے ہیں جناب. ناظرین وقت ہے پھر ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فائنل یعنی سیگمنٹ میں پھر اپنے مہمانوں سے رائے لیتے ہیں کہ اس موضوع پر وہ کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. ہم پویا صاحب سے بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ قائد اعظم کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے جو آپ کی ادھوری رہ گئی تھی. میں عرض کرتا ہوں یہ علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. اب وہ عقابی روح جو ہے وہ قائد اعظم علامہ اقبال کے حوالے سے قوم نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور قوم میں وہ پھیلانے کی ضرورت ہے. وہ نالج جو ہوتا ہے نا، یہ نالج اویئرنیس وہ بعض اوقات بڑے بڑے کام کرتی ہے. قائد اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کے یعنی عالمی ویژن کے بارے میں، ٹھیک، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ آزادانہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی اکثریت کے علاقوں میں الگ ریاست قائم کریں. ٹھیک، لیکن تحریک پاکستان کا صرف یہی مقصد نہیں ہے. پاکستان کا ایک دوسرا بلند پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اڈا ہوگا، بیس کا لفظ ہے، جہاں ہم مسلمان دانشور، ماہرین معیشت، تعلیم، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر کاریگر پیدا کرنے، انہیں تربیت یافتہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اور یہ حیائے اسلام کے لیے کام کریں گے. یہ مشرق وسطیٰ، یہ تو یونیورسل ڈائمنشن کی بات کر رہے ہیں. وہ ان کا عالمی جو افق ہے، یہ پاکستان کا عالمی افق ہے، اور نوجوانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آسمانوں پر جانے کے لیے اس افق کی ضرورت ہے. یہ مشرق وسطیٰ اور دیگر مسلمان ممالک میں پھیل جائیں گے اور اپنے ہم مذہبوں کی خدمت کریں گے، ان میں بیداری اور آگاہی پیدا کریں گے. مشرق وسطیٰ کا سارا خطہ ایک مستحکم یعنی بلاک کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی ایک تیسرا بلاک جو نہ کمیونزم پر مبنی ہوگا، نہ سرمایہ داری خصوصیات کا حامل ہوگا، بس صحیح معنی میں ایک ایسا سوشلسٹ بلاک ہوگا جو ان اصولوں پر قائم ہوگا جو حضرت عمر کی خلافت کے طر امتیاز تھے. وہ یعنی اتنی دہائیوں پہلے آج کے ویژن کی بات جو ہے وہ قائد اعظم نے کی. جی فاروق صاحب، آپ بھی کوئی بات کرنے کے لیے کافی دیر سے تڑپ رہے ہیں. ہمارے بزرگ نے جیسا بھی فرمایا انڈیا کے حوالے سے، یہ دیکھیے صرف یہ کوئی آئیڈیولوجیکل پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. میں یہ سمجھتا ہوں اور بھی بڑے طریقے سے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے کچھ قوتوں کی کہ کیسے پاکستان کو کمزور کیا جائے. مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ نارمل ٹریڈ ریلیشن کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں،
لیکن اگر پاکستان کی اکنامک ڈپینڈنس اگر آپ انڈیا پہ کر دیں گے اور خاص کر انرجی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اور مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا کہ جب میں نے یہ سنا کہ پاکستان مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب انہوں نے بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا کہ ہاں جی انڈیا سے 5000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہمیں لینی چاہیے، جبکہ آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس سرپلس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. اگر ہم 70% کے اوپر بھی اپنی بجلی جنریٹ کریں تو ہم اپنی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم اس ٹریپ میں نہ گریں. دوسری بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ہر صوبوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خصوصاً پنجاب کو جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے، یہ بھی کچھ قوتیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس طریقے سے کمزور کیا جائے اور یہاں پہ مزید انتشار پھیلایا جائے. میں ایکچولی کہوں گا یہ کہ جس طرح مرتضیٰ پوئے صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کو کہ لیڈرشپ should have a very high moral standing، جو کہ نظریہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو نہ صرف پروٹیکٹ کرے بلکہ اس کو پروموٹ بھی کرے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ان فورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور دیکھیں، اس چیز کو انشور کریں کہ پاکستان کے میڈیا وہ پلیٹ فارم ایسے لوگوں کو نہ پرووائڈ کرے جو پاکستان کی نظریے کے خلاف جو ہے وہ پروپیگیٹ کریں اور لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کریں. ولید ایک بات جو میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہاں ایک ایسی تنظیم ہے جس کے اوپر الزام تو نہیں بلکہ در حقیقت وہ بھارت کی پرو ہے، اس کی ایک نمائندہ خاتون ہے. انہوں نے اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں کہا، میں نام لے دیتا ہوں اگر آپ کہیں، ماروی سرون نام ہے ان کا، کہ آج کے پاکستان میں اقبال ریلیونٹ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ جی بالکل، یہ ان کی ذاتی رائے ہے جی. مگر کیا یہ کسی پاکستانی کی رائے ہو سکتی ہے؟ نہیں، جتنے پاکستانیوں سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں جی اور جس کاروان کا میں حصہ ہوں وہ تو اس کے برعکس میں یقین رکھتی ہیں جی. ٹھیک. عمران خان صاحب نے کتاب ابھی ان کی آئی ہے چند ماہ پہلے انگریزی میں، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی آیا، پاکستان پرسنل ہسٹری، اور میرا پاکستان اس کا اردو ترجمہ ہے. اس میں تو ایک تو مخصوص باب انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کا ویژن جو ہے کس طرح سے انہوں نے عمران خان کی تھنکنگ پہ اثر کیا ہے. ٹھیک. اور دوسرا، میں اس چیپٹر تک ابھی پہنچا نہیں ہوں، میں آدھی کتاب پڑھی ہے، لیکن اس کا ہر تیسرا یا چوتھا صفحہ آپ پلٹیں تو اس میں علامہ اقبال کا کوئی شعر یا اس کا کوئی ترجمہ یا اس سے کوئی انسپریشن موجود ہے، وہ موجود ہے. تو یہ اظہار رائے کا حق تو ہر ایک کے پاس ہے، تو ریلیونس ہے یا نہیں ہے، اکثریت جو لوگوں کی ہے. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے کا جو حق ہے اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ آپ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان کو ضرور ہلائیں، اس میں ضرور جھنجھلاہٹ پیدا کریں؟ نہیں جی نہیں، بلکہ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جی آسمان کی طرف منہ کر کے اگر آپ تھوک پھینکیں گے تو آپ کے منہ پہ واپس گرے گی. میرے خیال سے یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے یہ بہت اہم بات ہے. پویا صاحب، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ابھی بہت ساری گنجائش کہنے کی باقی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ تعلقات میں بنیاد کیا چیز ہونی چاہیے؟ اور مختصر، میرے پاس 2 منٹ ہیں، مجھے سب کی رائے چاہیے. دیکھیں، آپ سب کی رائے لے لیں. جو ہمارا ناتھا ہونا چاہیے ہندوستان یا کسی ملک کے ساتھ، ٹھیک، کہ ہم پہلے اپنے کون سا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس تناظر میں سب کے ساتھ جو کچھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک مقتدر اسلامی پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور وہ صرف ایک ہائی کوالٹی مورل لیڈرشپ، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مورل لیڈرشپ کے بغیر وہ بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظریاتی تشخص ہے، اپنی جو آزادی اور خود مختاری، اس پر حرف آئے بغیر برابری کے سطح پر تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ بنیادی بات وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے. لیکن انڈیا میرے خیال میں تاریخی طور پر، ذہنی طور پر اور سماجی ساخت کے طور پر اس قسم کا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ آپ کوئی قابل اعتبار قسم کا کوئی تعلق قائم کر سکیں. جی فاروق صاحب. ہمیں انڈیا کی جو اکنامک ہیجمنی ہے اس میں نہیں آنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے آئین میں ایشوز سارے سیٹلڈ ہیں. وی آر دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جو ایشوز ہمارے سیٹلڈ ہیں ایز فار ایز دا فریڈم موومنٹ، ہمارے جو نیشنل قومی ہیروز ہیں 1947 فریڈم موومنٹ کے، میرا خیال ہے ان کے بارے میں تنقید یا ان کے بارے میں کانٹروورسیز جنریٹ کرنا، اس کو پاکستان میں تو سمجھتا ہوں اس کو بین کر دینا چاہیے. It should not be allowed to be debated
کہ آپ 11 اگست کی سپیچ جو ہے قائد اعظم کی, اس میں آپ ایسے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں, اس کو ڈسٹارٹ کریں اپنے ایڈوانٹیج, اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو سوٹ کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے اس پہ وی ہیو ٹو کم ڈاؤن ویری ہارش. اور پاکستان میں جو نظریہ, میں سمجھتا ہوں 18 کروڑ عوام نظریہ پاکستان کے سپورٹر ہیں, اور ہمیں ان تمام لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. ناظرین, ولید آپ سے بھی مجھے چاہیے یہ کہ آپ ایک جملہ یہ بتائیے کہ اگر اقبال کے فلسفے پر, اگر اقبال کے پیغام پر صدق دلی سے, نیک نیتی سے ہم عمل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو کیا ایک بہتر قوم نہیں بن سکتے ہم؟ بالکل جی, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, دوستی سب کی قبول ہے, غلامی کسی کی قبول نہیں. ویل سیڈ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی. ہر شخص نے کوشش کی ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی جس سے جو نظریے کی بنیاد ہے اس کی عزت بھی کی جا سکے, اس سے ڈرائیو کر کے ہم ایک ایسی سمت تعین کر لیں جس سے پاکستان دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں کھڑا ہو تو عزت و وقار کے ساتھ کھڑا ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نوجوان ان تمام پیغامات کو نہ صرف سنے گا بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.